علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے نزدیک کیا ہم شیعہ لوگ کافر ہیں؟ ہم خود شیعہ ہیں تو ہم کیوں آپ کو کافر کہیں گے؟ ہم پہ خود الزام لگتا ہے. میں آپ کو صرف ایک شغل کی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. پچھلے دنوں میری بات ہوئی مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی سے. تو انہوں نے کچھ باتیں تو مجھے شیئر کرنے سے منع کی ہوئی ہیں، لیکن جو مجھے پتا ہے کہ وہ شیئر کرنے سے ناراض نہیں ہوں گے، میں وہ بات کر دیتا ہوں. تو مجھے انہوں نے منع کر دیا، یہ بات تم نے نہیں کرنی کہیں بھی. میں نے کہا سر آپ سمجھیں کہ آپ نے کنویں میں ڈال دیے، کیونکہ ہم تو خود افیکٹنگ ہیں نا ان چیزوں کے. لیکن ایک بات جو وہ ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں نا، تو وہ مجھے کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ رافضی اور شیعہ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا جی سر رافضی وہ ہوتا ہے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ بیسیکلی امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے ٹاپ آف دا لسٹ، امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، اور دوسرے تھے امام زید بن علی بن حسین بن علی، جن کا وہ فرقہ زیدیہ بھی ابھی ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے. تو امام زید کے سامنے کچھ لوگوں نے سیدنا ابو بکر و عمر کے اوپر طعن کیا، اور یہ روایتیں اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں پائی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے روفتمونا، انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا. یعنی ہماری یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ ابو بکر و عمر کے اوپر لعنت کرو نعوذ باللہ. یعنی یہ تو آل امیہ کا طریقہ ہے نا، صحابہ پہ سب و شتم کروانا. تو تم نے تو اپنے امام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اس سے لفظ رافضی نکلا. یہ پھر اہل سنت کے ہاں مستعمل ہو گیا. امام مسلم نے بھی ایون جو ہے وہ رافضی کا لفظ صحیح مسلم کے مقدمے میں استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ ہاں رافضیوں کے حوالے سے ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ وہ جابر جوفی تھا جو غالی رافضی تھا، تو اس سے رافضی لفظ نکلا. یہ وجہ ہے کہ شیعہ اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو ایز اے نوٹوریس ورڈ مانتے ہیں. یعنی اب بریلوی کہتے ہیں، بریلویوں کو اہل حدیث بدعتی کہتے ہیں، تو کیا بریلوی کہتے ہیں فخریہ کہ ہاں ہم بدعتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بدعت نہیں ہے، ہم تو ماشاءاللہ اجتہاد کر رہے ہیں، بدعت حسنہ ہے. ورنہ اگر بدعت لفظ کو اچھا ہو تو وہ کہ فخریہ ہاں میں بدعتی ہوں. وہ نہیں کہتے اپنے آپ کو بدعتی. اہل حدیث جو ہے ان کے معاملات میں جو بندی کہتے ہیں. اس طرح شیعہ تو اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا، وہ تو اس لفظ کو غلط سمجھتے ہیں. تو بلکہ شیخ زبیر عزیز صاحب نے ایک پورا مضمون لکھا ہے اپنے جو فتاوی علمیہ کے اندر کہ رافضی نام سے جتنی بھی روایتیں ہیں سب گھڑی ہوئی ہیں. یہ ابن تیمیہ بھی کافی روایتیں لکھتا رہا ہے کہ گروہ ہوگا، وہ رافضی کہلائے گا، وہ یہ ہوگا، وہ سب کی سب فیبریکیٹڈ ہے. کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، جعلی روایتیں. اور اس میں امام زید نے جب کہا نا انہوں نے یہ رافضی ہیں، تو میں نے طارق جمیل صاحب سے عرض کیا کہ وہ رافضی ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر عمر کی خلافت کا انکار کرے، ان پہ طعن کرے. تو مجھے کہنے لگے اچھا تو شیعہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا تسی تیسی. تو کیا مار کے ہنسے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ شیعہ، میں نے کہا شیعان علی وہ ہیں جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتے ہیں اور حضرت علی کے سپورٹر ہیں. مجھے بتائیں حضرت علی جس وقت خلیفہ راشد تھے اور ان کے خلاف جب لوگ کھڑے ہو رہے تھے تو حضرت علی کے ساتھی شیعان علی کہلائے ہیں نا. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے نا کہ حضرت علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر. تو ادھر کون تھے پھر؟ علی اور اس کے شیعہ. شیعہ کہتے ہیں گروہ کے لوگ. ٹھیک ہو کہ نا. تو اگر اس طرح وہ تو یہ تو اتنا یعنی اس اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بریلوی علماء سے پوچھیں نا کہ یہ جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ اہل حدیث کی روایتیں، اور امام ترمذی جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ حکم ہے، تو وہ کہیں گے وہ والے اہل حدیث تو ہم ہیں، یہ تو وہابی ہیں. وہ فخریہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے، ویسے بریلوی لکھیں گے اپنے ساتھ. تو ادھر بھی جب یہ باتیں ہم کریں گے نا تو جو سمجھدار سنی وہ کہیں گے ہاں ہاں ان معنوں میں تو ہم بھی شیعان علی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ والے شیعہ اور ہیں، یہ رافضی ہیں. ٹھیک ہے، اہل سنت میں بھی یعنی شیعہ کی ٹرم جو ہے وہ اور اعتبار سے استعمال ہوئی کہ جو ذرا میری طرح کی باتیں کرنے والے ذرا آؤٹ سپوکن لوگ تھے ان کو شیعہ کہہ دیا گیا، امام حاکم کو، عبدالرزاق کو. لیکن سنی سے نہیں نکالا گیا، کہا گیا شیعت کی طرف مائل تھے. اور شیعت وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ حضرت علی کے حق میں زیادہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کہتے تھے. دوسروں کو تو وہ رافضی کہا کرتے تھے، ورنہ تو صحیح بخاری کے 100 کے قریب راوی شیعہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طرح کے رافضی نہیں. ٹھیک ہے نا.
یہ بات ہے. علی بھائی ابھی آپ نے یہی بات چلتے آئے ہیں, آپ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ سین کے الفاظ جو پیچھے عبداللہ ابن عمر سے متعلق ہے, نیز آپ نے فرمایا کہ انہوں نے نا حضرت معاویہ نے اس معاملے میں حضرت عمر کی گستاخی کی ہے. تو ابھی آپ نے یہ رافضی سے متعلق فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے متعلق جو کریں, تو کتنے پڑھتے پہ کیا یہ ادھر سے ٹرانسفر نہیں ہوتا فتویٰ ایسے؟ دیکھیں وہ انہوں نے آئینی طور پہ تو نام لیے بغیر بات کی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ انہوں نے نام تو نہیں نہ لیا, اور اسی وجہ سے پھر اختلاف بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے حضرت علی کو کہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بات تو جنون ہے جی. تو سر ہم تو کہتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پہ, بلکہ میں تو بہت آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے صحابہ کرام کو برا کہا ہے نا, وہ بڑے مجرم ہیں ان لوگوں کی نسبت جو آج صحابہ کرام کو برا کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے تو ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی صحبت کی تھی, اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی آدھی بیان کرتے ہیں. ان کی بےایمانی دیکھ لیں کہ صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور خالد ابن ولید کا جھگڑا ہوا. عبد الرحمن بن عوف سابقون الاولون میں سے تھے, خالد ابن ولید جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے جو آیت آتی ہے نا کہ جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو فتح کے بعد وہ برابر نہیں ہے, کئی مفسرین اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ لیتے ہیں, فتح مکہ نہیں لیتے, کیونکہ اس میں مکہ لفظ ہی نہیں ہے. اور یہ بات ٹھیک بھی ہے, کیونکہ قرآن میں انا فتحنا لک فتحا مبینا صلح حدیبیہ کو کہا گیا تھا. آج ہم نے آپ کو روشن فتح دے دی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہوئی ہے اس میں کافروں نے آپ کو پاور تسلیم کر لی ہے. قرآن کی روح سے جو فتح کا لفظ ہے نا وہ صلح حدیبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اور آگے وہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں, وہ برابر نہیں, فتح مکہ کی بات نہیں ہے اس میں. یہ میں نے آپ کو ایک علمی نقطہ بھی, مدنی پھول بھی دے دیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ادھر واپس آ جائیں کہ وہ اب صحیح مسلم میں جو حدیث تھی 6488, جب شکایت نبی علیہ السلام تک پہنچی, آپ نے حضرت خالد کو بلا کے ڈانٹتے ہوئے فرمایا, خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو, تم اگر اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو تو میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام گندم, بلکہ اس کے آدھ کو بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے. تم احد پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے اس کے برابر سونا دو تو پاؤ گندم میرے صحابی نے جو خرچ کی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہوگے. ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید کیا صحابی نہیں تھے؟ تو انہی کو کہا جا رہا ہے تم میرے صحابہ کو برا نہ کرو, ٹھیک ہے. اگر میں اپنے قریبی ایک بندے ہوں گے, تم میرے بندوں کو یہ کہتے ہو تو مراد یہ کہ میں تمہیں ابھی باہر نکال رہا ہوں. باہر ان معنوں میں ضرور نکال رہا ہوں کہ تم اس وقت اسلام قبول تم نے کیا ہے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ ہے, صلح حدیبیہ کے بعد, یوں گراف اوپر. اور یہاں پر ان لوگوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب اسلام کا مطلب مار کھانا تھا. اور یہ حدیث بھی آدھا بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کرو, میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور سر میں پھر وہ ننگے سر والی سرکاروں سے عرض کروں گا, آپ تو یہ حدیث بھی پوری نہیں بیان کر سکتے, کیونکہ یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے بارے میں تھی جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے جونیئر صاحب کو کہا تھا میرے سینئر کو نہ برا کہنا. ہم پہ بھی ہے, لیکن پہلا مصداق اس کا کون ہے اس زمانے میں؟ جو آپ نے مجھے بات کی نا کہ جو لوگ اس زمانے میں صحابہ کی توہین کرتے رہے ہیں ان کو آپ رافضی کیوں نہیں کہتے, اور آج والوں کو رافضی کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم یہ جنرل آپ سے ہم سے فتویٰ لے لیں کہ چاہے اس زمانے میں کسی نے غلط بات کی وہ بھی غلط ہے, آج بھی کرے غلط ہے, کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے میری فاطمہ بیٹی چوری بھی کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹواؤں گا, میں کوئی فرق نہیں کروں گا. اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قانون ہوتا تھا اور عام لوگوں کے لیے اور. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اللہ کی قسم اگر یہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تو وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کم از کم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ میں نے ارادہ کیا میں ایسے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کے ساتھ قتال کیا ہوا ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں, یہ سیم الفاظ صحیح مسلم میں حضرت عمر کے اپنے بھی ہیں. صحیح مسلم ایک حدیث ہے, میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہے کہ حضرت عمر کو مرنے سے کچھ عرصہ پہلے, شہادت سے پہلے خواب آئی کہ ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ان کو ماری ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ مجھے عنقریب قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں مارا جاؤں تو خلافت کا امر ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا. مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں لیکن بخاری میں موجود ہیں, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص.
ایک طریق میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک طریق میں حضرت عثمان کا نام پہلے. تو مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ اگر ان 6 بندوں میں سے تم کوئی خلیفہ چنو اور ان کی خلافت میں کوئی تان کرے تو سمجھ لینا کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. تو اسلام کی خاطر ہم نے حضرت عمر کے محبوب بندوں کو خلافت میں تان کرنے والے رومن اور پرشین امپائر کے لوگ تو نہیں ہونے. یعنی اگر میں یہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو چنتا ہوں تو مودی کی پارٹی کا کیا لینا دینا ہے؟ ادھر کے لوگوں کا ہی مسئلہ ہوگا نا. اسی طریقے سے حضرت عمر کن لوگوں کو کہہ رہے تھے؟ کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ رومن اور پرشین امپائر کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ تان کریں گے خلافت میں. انہوں نے تاڑی خلافت میں کیا لینا دینا ہے؟ کوئی بی بی سی یا انٹرنیٹ تے کوئی سلائیڈ چل جانی سی کہ جناب اتنے الیکشن ہونا لے. وہ ان کے کہہ رہے تھے کیونکہ کہہ رہے ہیں ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے تو نہ قادسیہ لڑی ہے نہ یرموک. حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے کون سی جنگیں لڑی ہوئی ہیں؟ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف تو کوئی جنگ نہیں لڑی. بدر و احد اور خندق لڑی ہوئی ہے. اسی لیے عبداللہ بن عمر کو یہ جملہ یاد تھا تو انہوں نے اپنے باپ کا ہی جملہ ریپیٹ کیا کہ میں اس کو کہوں. قاسم بھائی کتنا پوائنٹ کی بات ہے. اپنے باپ کا جملہ ہی انہوں نے ریپیٹ کیا کہ تم لوگ تو وہ جن کو ہم نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. کیونکہ حضرت عمر کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر میری موت جلدی ہو گئی تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. پھر فرمایا اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے قبول اسلام سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں پس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہیں. اس کی معصومانہ سی کوئی تشریح کر دے اس حدیث کی. ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم میں 1258 ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو سر خلفائے راشدین کا شیعہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ کون سے خلفائے راشدین کو لے کے؟ میرا خیال ہے ان کے خلفائے راشدین جو ہیں پتہ کون ہے؟ امیر شام ہے، مغیرہ ابن شعبہ ہیں، عمر بن عاص ہیں اور بصر بن ابی ارطاء ہیں. ان 4 کو یہ خلیفہ راشد شاید سمجھتے ہیں. نہ سر، خلیفہ راشد ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں. ان کے نام بھی ذرا ان سے پوچھ لیں. ویسے جب حقچار یار کہیں نا ان سے پوچھ لو یہ حقچار یار کون کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے، پوچھا کرو انہاں کو. حقچار یار تے ہیں نا جنہاں دی حدیثاں نے بخاری مسلم میں. یہ کن حقچار یار کو لے کے چل رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے حقچار یار کچھ اور ہو، ہمارے تو یہ ہیں جی. ٹھیک ہو گیا.